دیکھیں یہ وہاں پہ تو ساری جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، انڈیا کے اندر مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ 7 سسٹر اسٹیٹس کی بات جو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، منی پور، ناگالینڈ، ٹاملز کے ساتھ، ایوری ویئر کرسچنس کے ساتھ، کرسچنس کی جو ہے ڈیمولش کی جا رہی ہیں چرچز، ہماری مسجدوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے. تو وہ تو ان کا ٹیرر نیٹ پر RSS کو آپ نے نہیں روکا تو اس نے تو پورے ہندوستان کو توڑ دینا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے بھی لیڈران کو کہنا چاہتی ہوں، ایک دفعہ بس کر دیں اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں کہ ہم نے ہر حالت میں ڈائلاگ کرنا ہے، اسموک ڈپلومیسیز کرنی ہے، ہم نے کرکٹ ڈپلومیسیز کرنی ہے، کشمیریوں کی جتنی بھی ڈھیر ساری لاشیں ہوں ہم نے ان کے ساتھ ٹریک 2 پہ بات کرنی ہے کہ ڈائلاگ. اس طرح ڈائلاگ نہیں چلتے. اب بہت ہو گیا، اب بس کر دیں ڈیفینسو پالیسیز، افینسو پر آئیں. پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو کیا لاشیں نہیں نظر آ رہی؟ کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے؟ فارنرز کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، چائنیز کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاکستانیوں کو کر رہے ہیں، کشمیریوں کی دہشت گردی جو ان پہ کریے. تو سال میں ایک سپیچ نہیں ہے کافی. آپ لوگ دن رات پاکستان کی سیاسی پارٹیز آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں اور سارا ٹی وی کا جو پروپیگنڈا اسی پہ چل رہا ہوتا ہے. مگر ہندوستان جو جھوٹا پروپیگنڈا چلا رہا ہوتا ہے کشمیر کاز کے خلاف، پاکستان کے خلاف، خطے کے اندر دہشت گردی کے بارے، وہ ان کا فوکس ہوتا ہے. تو آپ بھی برائے مہربانی پاکستان کے سارے سیاستدان بس کر دیں. اب تھوڑا دیر کے لیے کشمیر پہ آئیں. جو دہشت گردی پورے ملک کے اندر آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، آنکھیں کھول لیں، کان کھول لیں، بس کر دیں ان کے آگے جو ہے ان کو منانا بس کر دیں اور آپ کو اپنی پالیسی ٹھوس لائیں. اور اتنا دم اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ اب کہہ دیں کہ شملہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہم نے ختم کر دیا. انہوں نے تو ویسے ہی ختم کر دیا، وہ تو ویسے ہی ہر دم جو ہے وہ جو پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور اٹیکس کرتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کریں. تو اپنے آپ کو بھی آپ سب یہاں پہ ایک ٹھوس، ایک یونائٹڈ جو ہے وائس ہمیں چاہیے، ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے. کس طرح ہم کشمیر کو جو ہے دنیا کی ایوانوں میں لے کے جائیں گے، انٹرنیشنل فرنٹس پہ لے کے جائیں گے، انڈس واٹر ٹریٹی کو لے لیں، ورلڈ بینک میں لے کے جائیں گے، سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر لے کے جائیں گے کشمیر کا مسئلہ. اب ادھر ادھر کی باتوں میں نہ ویسٹ کریں ٹائم اگلے 50 سال، جس میں پھر کشمیری تو قبروں میں ہی ہوں گے اور یہاں تو پتہ نہیں کیا اس پورے خطے میں کیا آگ لگی ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ پاکستان کے سارے سیاستدان اس وقت اکٹھے ہو کے جو ہے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا لیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم لوگ جو ہے اس طرح کی کوئی پالیسی یا CBM دوسری طریقوں میں ہم قبول نہیں کریں گے. ہمیں انیکسیپٹیبل ہے. قبل جو تمام پاکستانی جو قوم ہے اور جو سیاستدان ہیں وہ اکٹھے ہیں اور بھارت کے خلاف جو ہے نا وہ بیانات دے رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے جو باہر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے وہاں پہ جو دنیا بھر کے امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، ان کے ساتھ سیاسی معاہدے ان کے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی فارن پالیسی ہے اس پر جو ہے بھارت کے خلاف جو بیرون ممالک جو یورپین یونین ہے، یونائٹڈ نیشن ہو گیا، پھر امریکہ ہو گیا، ان کو دباؤ ڈالنے کی بھارت سے بات کرے کہ کشمیر کے خلاف جو اقدامات ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر وہ آواز اٹھائیں. بالکل. دیکھیں ایک تو ویسے میں بات کر رہی ہوں کہ جو میں نے انڈس واٹر ٹریٹی کی ابھی بات کی ہے اس کے اندر چائنا جو ہے وہ 30% جو ہے وہ انڈیا کا جو اینول جو ہے فریش واٹر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو بینگ دی اپر ریپیرین اسٹیٹ جو ہیں یہ تو آف دا انڈس، برہمات پترا اور گنگا کی جو ٹریبیوٹریز ہیں، تو 2016 میں جب انڈیا نے تھریٹن کیا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کو اسکریپ کرنے کے لیے، تو تب چائنا نے رسپونڈ کیا تھا، بلاک کیا تھا انہوں نے ٹریبیوٹری آف دا برہمپوترا پترا. وی ارج چائنا ٹو ٹیک سیریس diplomatic notice of India's aggressive actions, to recognize the economic threats to CPEC and BRI from water tensions, lead the formation of new South Asian water governance institutions to preserve peace and cooperation. Thank you.